Like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ایک خاص موضوع پر بیان چل رہا ہے، کوشش کروں گا اسی کو آج میں آگے لے کے چلوں۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھا ہے جس کو ترقی کہا جاتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھوں، دوسرے سے آگے نکلوں، صحت میں، دولت میں، عزت میں، شہرت میں۔ اور پہلے زمانے میں چاہتا تھا کہ میں خاندان میں بھی آگے نکل جاؤں، افراد میرے پاس زیادہ ہوں۔ اب وہ الٹا ہو گیا معاملہ کہ بچے 2 ہی اچھے۔ لیکن پہلے زمانے میں انسان کی فطرت تھی بھائی میرا خاندان بھی کیا ہو، بڑا ہو، وہ مجھے سپورٹ کرے گا۔ تو اس چیز میں تو ہمیں فطرت کے خلاف الٹا چلا دیا ہے، باقی چیزیں اپنی فطرت پہ باقی ہیں۔ عزت بھی چاہتا ہے انسان، شہرت بھی چاہتا ہے انسان، دولت بھی چاہتا ہے، صحت بھی چاہتا ہے، سکون بھی چاہتا ہے۔ یعنی ان سب کو ہم خلاصے کے طور پہ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے زندگی مزے کی ہو۔ زندگی کیسی ہو؟ مزے کی ہو۔ اچھا، انسان کی ایک بہت بڑا فالٹ انسان میں یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اور حقیقت بھی ہے، مشاہدے میں بھی نظر آتا ہے۔ خلق الانسان من عجل۔ قرآن کہتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من عجل۔ اب دیکھو، عجل کہتے ہیں عجلت، جل بازی۔ ایک طرف قرآن میں آتا ہے خلقہ من تراب، ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے۔ ایک طرف آتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا جلد بازی سے۔ جلد بازی سے کا مطلب انسان جیسے مٹی سے بنا ہے نا، ایسے جلد بازی بھی ایک چیز ہے، کوئی مادی چیز ہے، اور وہ انسان کا میٹیریل ہے، اس سے انسان کو بنایا گیا ہے۔ ویڈیو نہ بنائے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو جلدی جلدی میں پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے جلدی جلدی میں تو یہ تو اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کام صحیح نہیں کرتے کہ بھائی میں نے جلدی جلدی میں، فی الحال یہی ہو سکتا تھا۔ کھانے کا آرڈر کیا، جلدی جلدی میں بیگم نے بنا دیا۔ اب آپ کو یہ کیا بنا کہ میں جلدی میں تو ایسا ہی بنتا ہے، کہتے ہیں نا عذر پیش کر دیتے ہیں۔ ٹھیکیدار کو آپ نے عمارت دی بنانے کے لیے، اس نے آڑی ترچھی بنا دی،
تو آپ کہیں یہ کیا بنا دیا, آپ کہیں بھائی ٹائم ہی آپ نے 2 ہفتے کا دیا تھا, 2 ہفتے میں تو یہی بن سکتا ہے. تو جو کام تمیز سے کیا جائے, سوچ بچار سے کیا جائے, وہ اچھا کام ہوتا ہے. تو قرآن کی اس آیت کا مطلب خلق الانسان من عجل, ہم نے انسان کو جلد بازی سے پیدا کیا. اس کا غلط مطلب ہے اور ایک صحیح مطلب ہے. غلط مطلب یہ گویا جلد بازی میں کیا ہے ہم نے, تو یہ 100% غلط ہے, قرآن کی منشا کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے کوئی کام ایسے نہیں ہوتے وہ ویسے ہی کر لیے جائیں. لیکن اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے اس مطلب پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جلد بازی, جلدی, عجلت ایک چیز ہے, اس چیز سے انسان کو بنایا گیا ہے. اب یہ تو ایک سائنٹیفک حقیقت نہ رہی نا, بالکل ایک مشاہدے کے خلاف ہے. بھائی جلد بازی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جائے. مٹی سے بنائیں, لوہے سے بنائیں, فولاد سے بنائیں, سمجھ میں آتا ہے. تو مطلب واضح ہے کہ قرآن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ انسان کے مزاج میں جلد بازی, جلدی جلدی کچھ ہو جائے بس, یہ ایسے ہی اس کے مزاج میں داخل ہے, گویا کہ اس کو بنایا ہی اس چیز سے گیا ہے. آپ جس چیز سے بنائے جاؤ, لوگ کہتے ہیں نا بھائی میں لوہے کا بنا ہوا تھوڑی ہوں کہ مجھ پہ کوئی بات اثر ہی نہ کرے, کہتے ہیں نا لوگ. بھائی آپ کو کوئی گالیاں دے رہا ہے, آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, آپ کو غصہ آنے لگا تو دوسرا کہتا ہے برداشت کرو, تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ میں کوئی لوہے کا بنا ہوا ہوں جو اتنا برداشت کروں؟ میں لوہے پہ آپ پتھر ماریں, گولی ماریں, لوہا متاثر نہیں ہوتا, تو میں تو متاثر ہوں گا, میں تو مٹی کا بنا ہوا ہوں. یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تھوڑا سا ہاں ہوں کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی, اگر کہتے ہیں تو بول دیں ہاں کہتے ہیں ایسے. تو بالکل ایسے چپ چاپ بیٹھتے ہیں, تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا حساب کتاب. یہ جو ٹیلی ویژن کے پروگرام ہوتے ہیں نا, جن میں مزاحیہ پروگرام ہوں یا رلانے والے پروگرام ہوں, ان میں یہ کیا کہتے ہیں, کچھ اسکرین شاٹ لے کے رکھتے ہیں, 5-6 بندوں کو ہنسائیں گے طبیعت سے. اب جب ان کا کوئی کامیڈی کا پروگرام چلتا ہے تو سامنے لوگ ہنس نہیں رہے ہوتے, لیکن کیمرے میں ان ہنستے وہ کو بار بار دکھا رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی رونے دھونے کا پروگرام چل رہا ہے تو سامنے بندے رو نہیں رہے, لیکن 5-6 بندوں کو رلا کے ان کی ریکارڈنگ کی, پھر جب بھی کوئی رونے والی بات ہوگی انہیں روتے ہوئے لوگوں کو دکھا دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کیا خطیب کی تقریر ہے کہ سارا مجمع رو رہا ہے. میں جب پہلی دفعہ ریکارڈنگ کے لیے گیا نا کہ اسٹوڈیو میں, فرسٹ ٹائم میرا کیمرے کے سامنے تھا, تو ایک بندے کو انہوں نے بٹھایا اور اس کو یوں 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 کروایا اور ریکارڈنگ کر لی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے چھوڑیں, ہمارا کام ہے, آپ کا کام نہیں, آپ درس دیں آرام سے. ہم نے درس دیا. جب میں درس دے رہا تھا تو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سو رہے تھے. وہ گن پوائنٹ پہ بٹھایا ان کو لا کے بھائی, یا شاید پیسے دے کے بٹھایا ہو کہ 50 روپے ملیں گے, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. وہ تو سو رہے تھے. لیکن جب وہ ریکارڈنگ چلی ہے تو ایسے لگ رہا ہے میں درس دے رہا ہوں, سامنے بندے بیٹھ کے زبردست, ہر ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے. سمجھ رہے؟ تو وہ یوں 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 کروا کے نا اس سے. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ ہم بھی یہ سیٹ اپ شروع کر دیں. بھائی آپ تو بول نہیں رہے, تو ہم ایک بندے کو ہنسا کے یا ایک بندے کو رلا کے یا ایک بندے کو یوں یوں کر کے یا یوں یوں کر کے, جب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں گا یہ درست ہے, اگر درست نہیں ہوگی تو ایک بندہ ہم کیمرے میں دکھائیں گے یہ یوں کر رہا ہو, نہیں جی درست نہیں. لوگ کہیں گے ماشاء اللہ مفتی صاحب کو سننے والے کتنا غور سے سن رہے ہیں. اور جب میں کہوں گا کہ ہاں بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے, آپ نے کہنا ہوگا ہاں ہے, تو ایک بندہ ہم, تو اس کے لیے ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ 25-30 افراد ہمیں چاہیے جن کو یوں یوں کے 50 روپے ملیں گے ایک دفعہ یوں یوں کے, ٹھیک ہے, اور یوں 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 کے بھی 50 روپے. تو ہم ریکارڈنگ کر کے ہم دیکھ لیں گے جہاں یوں کرنا ہے جہاں یوں کرنا ہے. تو اس تکلف میں جانے سے پہلے ہمیں اگر آپ لوگ ہی رسپانس دے دیا کریں تو ہمیں اس تکلف کی ضرورت نہیں رہے گی. سمجھ رہے؟ تو بات کیا چل رہی تھی؟
ہاں جلد بازی کی بات کر رہا تھا میں, قرآن کی مثال دے رہا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سامنے والا آپ کو جو کچھ کہے آپ کہتے ہو میں کوئی لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوں. تو یہ مثال بتانے کے لیے کہ میرے مزاج میں میری طبیعت جس کو ڈھالا گیا ہے وہ لوہے کی نہیں ہے, انسان ہوں بھائی, گوشت پوش کا بنا ہوا, تو میں تو متاثر ہوں گا. تو قرآن کیونکہ بلاغت کی کتاب ہے نا, قرآن اصل میں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان مزاج کے لحاظ سے بہت جلد باز ہے, ہر چیز چاہتا ہے فوراً مل جائے, فیصلوں میں جلد بازی, کسی چیز کو حاصل کرنے میں جلد بازی. تو یہ بات قرآن بلاغت کے انداز سے سمجھانے کے لیے بتا رہے کہ اتنا جلد باز ہے, ایسا لگتا ہے جلد بازی کوئی چیز ہے سونے چاندی مٹی کی طرح, اور اسی سے انسان کو ڈھالا گیا ہے, اسی سے ڈھالا ہے ہم نے انسان, اتنا جلد باز ہے. لیکن قرآن بار بار یہ نصیحت کرتا ہے کہ جو عقل والے لوگ ہیں نا, جو اپنے دل کی خواہش پہ عقل کے ذریعے کنٹرول رکھتے ہیں. دیکھو انسان کی آزمائش کیا ہے, پوری زندگی عقل اور دل کا مقابلہ ہے. یہ پوری زندگی انسان کی کشمکش کس میں ہے؟ عقل اور دل میں. عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے, دل کچھ اور. یہی پھٹا ہے ساری زندگی. جس نے عقل کو غالب کر لیا وہ یہ جنگ جیت گیا, وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی. اور جس نے عقل کو پٹخ دیا اور دل کو غالب کر دیا, دل کو بے لگام چھوڑ دیا, بھائی جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا, تو وہ ناکام ہو جائے گا. دل کیا کہتا ہے؟ جلد بازی, جلد بازی. عقل کیا کہتی ہے؟ تھوڑا سوچو یار. دیکھو عقل عربی میں کسے کہتے ہیں؟ بس کہتے تو عقل کو ہیں, کھوپڑی کو ہیں, لیکن یہ لفظ نکلا پتہ ہے کہاں سے؟ عقل کا لغوی معنی عربی میں باندھنے کا آتا ہے. یہ جو اونٹوں کو رسی سے باندھا کرتے تھے نا, اونٹوں کو, اس رسی کو عربی میں عقال کہتے ہیں. یہ جو عرب میں آج آیا ہے نا یہ فیشن, رومال باندھتے ہیں اس کے اوپر وہ رسی, یہ اصل میں فیشن یہاں سے آیا ہے. عرب لوگ چونکہ اونٹ چرایا کرتے تھے تو اونٹوں کی رسی جب اونٹ کو چھوڑتے تھے تو اس کی رسی اپنے سر پہ باندھ لیتے تھے, اور وہ گرم لو وغیرہ سے بچنے کے لیے رومال بھی ہوتا تھا سر کے اوپر. سر ڈھانپنا بھی ایک سنت عمل ہے, ہمیشہ سے مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے. تو ٹوپی کا کام بھی وہ دیتی تھی, وہ رومال. تو وہی ہوتے ہوتے جب پیسہ آیا تو اونٹ تو مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, لیکن وہ رسی آہستہ آہستہ ایک فیشن بن گئی. ٹھیک ہے, کسی بھی قوم کا کوئی بھی کلچر ہو سکتا ہے, شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. تو یہ اس کو بھی عقال کہتے ہیں, عقال. تو عربی میں عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو باؤنڈ کر دیتی ہے, جیسے رسی باؤنڈ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. بھائی اونٹ کے گائے کے رسی باندھیں گے تو وہ رسی گائے کو باؤنڈ کرے گی, یہاں تک جاؤ, اس سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. کھلاتا میں ہوں تو دودھ بھی میں ہی پیوں گا. اگر آپ گائے کی رسی نہ باندھیں تو کھلائیں گے آپ, دودھ محلے والے پئیں گے. اس کیا خیال ہے, کبھی اس کے گھر جا رہی ہے, کبھی اس کے گھر جا رہی ہے, کبھی اس کے گھر جا رہی ہے, جو چاہے گا دودھ نکال لے گا. تو آپ اس کو باؤنڈ کر دیتے ہیں, یہ دائرہ ہے آپ کا. اونٹ کو آپ باندھ دیتے ہیں, بھائی اس سے آگے نہیں جانا. تو عقل بھی یہی کرتی ہے کہ وہ آپ کے دل کی جو خواہشات ہیں نا, بے لگام ہیں یہ خواہشات. انسان اگر اپنی چاہتوں کو پورا کرنا شروع کر دے تو اس سے زیادہ بیڑا غرق کرنے والا اپنا انسان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج چاہتوں کے پورا ہونے کا نام کامیابی رکھ لیا گیا ہے. جس کی چاہتیں پوری ہو رہی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ تو پاگل بنا ہے بھائی. چاہتیں پوری ہونے سے تو بربادی ہے. ہیروئنچی کی چاہت ہوتی ہے نا, نشہ, وہ چاہت پوری کر کے کامیاب ہوتا ہے, ناکام ہوتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. شرابی کی چاہت کیا ہے؟ شراب پینا, تو اسے پی کے وہ کامیاب ہوتا ہے, ناکام ہوتا ہے, ناکام ہوتا ہے. تو یہ بات ہیروئن اور شراب میں تو سمجھ میں آتی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہاں سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ کلچر کا حصہ بن چکی ہیں وہ چیز. جیسے آپ شراب کے بارے میں یہاں بات کرو تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا یار غلط چیز ہے, لیکن گورے کے سامنے بات کرو تو اس کی کھوپڑی میں
نہیں آئے گا. وہ کہے گا یار یہ کیسے ممکن ہے, شراب کیسے چھوڑ دیں ہم. آپ اس کو بتاؤ کہ شراب کی وجہ سے تمہارے ملکوں میں اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اتنے لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں, اتنے حادثات ہوتے ہیں, اتنے لوگ غصے میں دانت توڑ دیتے ہیں, اتنے لوگ قتل کر دیتے ہیں, یہ تو تمہاری کیلکولیشن ہے. وہ کہے گا بھائی چھوڑیں کیسے, یہ کیسی بات کر رہے ہو. کچھ باتیں کلچر سمجھ میں ہی نہیں آتی کلچر کے, کیونکہ کلچر کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہمارے ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کلچر کا حصہ بن چکی ہیں, لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کام ٹھیک بولو نہیں, مگر وہ باتیں کھوپڑی میں آ نہیں رہیں. مرد کے لیے داڑھی کاٹنا, اس میں مرد کا نقصان ہے, آخرت کا بھی دنیا کا بھی. سکون اللہ نے داڑھی میں رکھا ہے, ایک روحانیت رکھی ہے, دل کو سکون ملے گا آپ کو احساس ہوگا, اپنے نیک ہونے کا احساس ہوگا. آپ جب اپنا چہرہ آئینے میں دیکھیں گے آپ کو احساس ہوگا کہ میں کوئی پرسنالٹی ہوں. دیکھو بغیر داڑھی کے لوگ ڈانس کرتے ہیں, داڑھی رکھ کے ڈانس اچھا بھی نہیں لگتا. اب ڈانس کرنا, ناچنا, یہ باوقار لوگوں کا کام ہے یا بے وقار؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا سا اس میں چھچورے پن کا لک آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں تھوڑا سا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈانسر ناراض نہ ہو, ورنہ تو بہت بڑا لک آتا ہے اس میں. لیکن داڑھی رکھ کے نہیں لگے گا آپ کو اچھا. کیوں؟ آدمی باوقار شخصیت بن جاتا ہے. اب وہ خود محسوس کرتا ہے یار یہ مجھ پہ سوٹ. جیسے کوئی آفیسر ہوگا, کوئی بڑے عہدیدار ہوگا, وہ نہیں کبھی ڈانس کرے گا. کسی ملک کے وزیر اعظم کو دیکھا آپ نے کسی کلب میں جا کے ڈانس کرتا ہو ہے بھائی؟ کہ وہ اوباما جو تھے وہ ایک ڈانسنگ شو میں شریک ہوئے اور بہت اچھا انہوں نے ناچ کے دکھایا. خود امریکہ خلاف ہو جائے گا, بھائی تم وزیر اعظم ہو. یعنی لبرل لوگ بھی اس کو نہیں مانیں گے. تو لیکن کلچر آپ کو داڑھی رکھنے نہیں دے گا. آپ رکھ کے تو دیکھو تو صحیح, ہمت تو کرو, سکون ملے گا آپ کو. دیکھو بغیر داڑھی والے آپ کو سینکڑوں ملیں گے جنہوں نے داڑھی رکھی ہے, داڑھی رکھ کے کاٹنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے, کیونکہ ایک دم ایسا کمپیئر کرتا ہے نا انسان. اور مسلمان کی عقل کس کے تابع ہے؟ اللہ کے. تو جب اللہ کوئی حکم دے تو ویسے بھی عقل میں آئے نہ آئے, عقل یہی کہتی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. کلچر اجازت دے رہا ہے آپ کو نماز ضائع کرنے کی. فجر کی نماز کتنے لوگ گول کر دیتے ہیں, ظہر کی کتنے لوگ گول کر دیتے ہیں. کیا عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ جس نے پیدا کیا, جس نے بنایا, جو صبح و شام کھلاتا ہے, جس کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, کیسی غیرت کی بات ہے کہ وہ. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے اگر قیامت کے دن صرف یہ پوچھ لیا نا کہ دنیا میں کوئی حکم میرا ایسا نہیں تھا جس پر میں بار بار یاد دہانی کراتا. یعنی نماز کی اہمیت اللہ کی نظر میں کتنی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے عقل مند کے لیے. دیکھو جو عقل استعمال ہی نہیں کرے گا نا, اس کے تو جیسے کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانا. لیکن جو عقل استعمال کرے گا تو آپ سوچو کہ جس کام کے لیے اللہ 5 ٹائم بلاتا ہو اور 1400 سال سے یہ کام ہوتا آ رہا ہو, 1400 سال ہو گئے. ہر نماز کے لیے اللہ نے اذان رکھی ہے, ہر نماز کے لیے کیا رکھی ہے؟ اذان. بھائی اے اللہ تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا قرآن میں نازل کر دیتا. دیکھو قرآن میں ہے کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. 1 دفعہ ہے, بس 2 دفعہ ہے. یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے قرآن میں کتنی جگہ ہے؟ 2 دفعہ کہ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں. بس اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے ہی رمضان آئے تو یاد دہانی کراؤ, جیسے ہی رمضان آئے تو کوئی اذان دو کہ اے ایمان والو روزے شروع ہو چکے ہیں. وہ مفتی منیب صاحب تو اعلان کریں گے, حکومت بھی اعلان کرے گی, لیکن اللہ کی طرف سے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
وہ اعلان تو اس کا ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا, کیونکہ وہ تو کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے, کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے نا, تو اس لیے ہم ہلال کمیٹی سے پوچھتے ہیں آ گیا کہ نہیں آ گیا. لیکن اللہ کی طرف سے کوئی آفیشلی اعلان کا انتظام نہیں ہے. بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں ہے. ہر سال رمضان آتا ہے, اللہ کہتے ہیں وہ خود ہی کیلکولیشن کر لیا کرو, شعبان جب ختم ہو تو رمضان آ گیا تو کر لو, بس صحیح ہے, ہو گیا. 2 دفعہ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں, اور وہ بھی ایک ہی رکوع میں کہہ دیا کہ بھائی تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو رمضان کا مہینہ پائے گا روزے رکھے گا. بس ایک دفعہ اللہ کی طرف سے کہنا کیا ہے؟ کافی. اب نہ کوئی اعلان ہوگا, نہ کوئی مؤذن ہوگا جو لوگوں کو یاد دہانی کرائے گا کہ لوگوں رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. کوئی اللہ کی طرف سے ایسے الفاظ مؤذن کو نہیں سکھائے گئے. حج بہت بڑی عبادت ہے, زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے, ہر سال حج کا مہینہ آتا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی آفیشلی اناؤنسمنٹ کا انتظام ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کوئی انتظام نہیں. زکوٰۃ کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے انتظام ہے کہ بھئی مسجد کے مؤذن کو یا امام صاحب کو حکم ہو کہ یہ میری طرف سے الفاظ ہیں, آپ یہ اناؤنسمنٹ کر دیں؟ نہ 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 بھائی, زکوٰۃ فرض ہے, اللہ نے بتا دیا, خود سوچو کب دینی ہے, کس نے دینی ہے, کتنی دینی ہے, ساری کیلکولیشن خود کرو بیٹھ کے. کچھ پرابلم ہو تو علماء سے پوچھ لو, بس اس سے آگے بولو نا, نہیں ہے. لیکن نماز ایک ایسا حکم ہے کہ جب فرض ہوئی نماز تو 2 صحابی کو خواب آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مشورہ کیا کہ کس طرح ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں. کسی نے کہا ہم سائرن بجائیں گے, یہودی لوگ بجاتے ہیں ایک ناقوس بانسری کی ٹائپ کی کوئی چیز. کسی نے کہا ہم گھنٹی بجائیں گے, جیسے عیسائی کیا کرتے ہیں, گھنٹی بجاتے ہیں نا چرچ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابی حضرت عمر بھی آئے اور عبداللہ ابن زید بھی آئے. انہوں نے خواب سنایا کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس طرح سے اس نے یہ کلمات دہرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچا خواب ہے. نبی نے جب کہہ دیا تو اب اس پہ کیا لگ گئی اس ٹائم, یہ اللہ کی طرف سے. حضرت بلال کو حکم دیا گیا آپ یہ الفاظ کہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری جو اذان ہم کہتے ہیں یہ پورے کلمات حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. وہ دن اور آج کا دن پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی گئے ان الفاظ کو لے کے پھیلا دیا, اور فضاؤں میں یہ الفاظ گونجتے ہیں. اب دیکھو, ایک تو یہ انتظام کیا گیا کہ 5 وقت بلانا ہے, 5 ٹائم پہ, ہر نماز کے وقت اناؤنسمنٹ ہوگی. پھر اناؤنسمنٹ میں اللہ نے خود بتایا کہ یہ کلمات کہنے ہیں, اس میں آپ کو اپنے طریقے سے بلانے کی اجازت نہیں ہے. یہ نماز کی اہمیت ہے اصل میں. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا, ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں جب ہم نماز کے لیے بلاتے ہیں تو حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. اصل کلمہ تو یہ ہے, بس اتنے کلمات ہیں نا. ارے بھائی نماز کے لیے بلا رہے ہیں تو مؤذن اسپیکر آن کرے, بولے حی علی الصلاۃ, لوگوں آؤ نماز کی طرف, بس ختم. اب کیا رہ گیا؟ نا 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 نا, اتنے سے جملے کو زبان سے نکالنے سے پہلے کتنی لمبی چوڑی تمہید ہے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ لوگ نہیں آئیں گے, یہ بھول جائیں گے کھلانے والا کون ہے, پلانے والا کون ہے, زندگی دینے والا کون ہے. یہ تعلیم, ایجوکیشن, کاروبار, بزنس, ترقی, روڈ بناؤ, کنویں کھدواؤ صحت کے لیے, اور یہ سب چیزوں میں الجھ کے مجھے بھول جائیں گے یہ لوگ. آج ہمارے جتنا لبرل طبقہ ہے نا, جتنا پڑھا لکھا طبقہ, ان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں ایجوکیشن, اسی پہ بات ہوتی ہے نا اسمبلیوں میں, یونیورسٹی میں پروفیسر بھی اس پہ بات کرتے ہیں. تعلیم, گورے کے پاس تعلیم ہے, ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے. ترقی, پل تعمیر ہونے چاہیے, گرین بس کیوں نہیں چل رہی,
اور میں بتا رہا ہوں چلنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا, یہ بتا دوں میں آپ. سندھ حکومت کہہ دیتے ہیں, سمجھ جائیں گے سب لوگ. ورحات اندوری ایک شاعر تھے نا, انہوں نے کہیں کہہ دیا کہ شعر میں کہہ دیا پولیس چور ہے, تو پولیس نے پکڑ لیا کہ تم ہمیں چور کہہ رہے ہو. انہوں نے کہا میں نے انڈیا کی پولیس یا پاکستان کی پولیس کے بارے میں تھوڑی کہا, انڈیا کے تھے وہ, انہوں نے کہا میں نے انڈیا کی پولیس کے بارے میں تھوڑی کہا. انہوں نے کہا تو سب کو پتہ نہیں کہ کون سی پولیس چور ہے, سب سمجھ جائیں گے ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو ہمیں نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کھا گئی تو مطلب سب کا پتہ ہے کون کھا رہا ہے. تو میں پکڑا جاؤں گا تو بولوں گا میں نے کہا کب کہا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں کہا ہے. تو سیف سائڈ اپنے لیے رکھنی چاہیے. تو یہ جو گرین بس چلے گی اس کے پہیے بھی غائب ہوں گے. پہلے تو اپنے بندوں کو بٹھائے, جن کو چلانی نہیں آتی وہ بھرتی ہو جائیں گے اس میں, سمجھ رہے ہو نا. جو بے روزگار گھوم رہے ہیں, جن کو ابھی تک جاب ملی نہیں ہے, تو ان کے ٹھکا ٹھک لائسنس بنیں گے, اور جنہوں نے کبھی سائیکل بھی نہیں چلائی وہ گرین بس کی سیٹ پہ آ کے تجربہ کریں گے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں 1 سال تک گرین بس میں آپ سفر نہ کریں, یہ تجربے کی, اور روڈ پہ بھی نہ آئیں. کوئی پیلتا ہوا چلا جائے گا آپ کو, 1 سال لگے گا بھی انہیں. اس کے بعد کیا ہوگا, پھر وہاں سے اسٹیئرنگ غائب ہوگا, چائنا کا اسٹیئرنگ لا کے لگا دیا, یہ والا صاحب نے دیا, ٹھیک ہے نا. بریک شو یہاں سے نکال کے اپنی گاڑی میں لگا دیے, اور یہاں والے چائنا کے بریک شو لگا دیے, یا کچھ بھی لگا دیا. تو یہ ہوگا, یہ تو سب کو پتہ ہے, ہمیشہ ہوتا رہا ہے یہ. الحمدللہ استقامت ہے. استقامت تو اللہ کی بڑی نعمت ہے. کسی چیز پہ انسان قائم و دائم رہے, اپنی روش کو تبدیل نہ کرے, تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جی تو نعمت ہے نا استقامت بھائی, مستقل مزاجی نعمت ہے. بس کسی معاملے کو چھوڑیں. ٹھیک. وہ ہمیشہ سے کھاتے رہیں, اس دفعہ بھی الحمدللہ کھائیں گے مل کے. پوری لوکل ٹرین کھا گئے. لوکل ٹرین کا افتتاح ہوا رہا تھا کراچی میں 20-25 سال پہلے. ربن بھی کٹ گیا, پیسہ بھی مل گیا, اور ٹرین آنے ہی نہیں دی ٹریک پہ. اس سے پہلے پورا انجن کھا گئے, پورے ڈبے کھا گئے. انہوں نے کہا بھائی بعد میں ہم ایک ایک چیز ٹرین کی نکال کے کھائیں گے, اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں کھا جاؤ. تو وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, وزیر اعظم آئے تھے, باقاعدہ افتتاح ہوا تھا کراچی میں, لوکل ٹرین اب چلے گی. افتتاح ہو گیا, ربن کٹ گیا, دعا ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, ہم ترس گئے یار وہ کہاں ہیں. تو یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ ٹرین ٹریک پہ چلتی, اس کے بعد انجن کے ایک ایک پارٹ نکال کے کھاتے. بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی کھا پی کے ختم کر دو. تو یہ اچھا ہو گیا. تو گرین بس میں بھی ایسا ہی ہوتا تو زیادہ اچھا تھا, لیکن خیر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب ایک دفعہ چلے گی تو پھر کھائیں گے ہم اس کو. اچھا خیر, تو کیا بات کر رہا تھا یار, یہ کدھر سے آ گئی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 4 دفعہ نہیں, 5 دفعہ. اور جب سے اذان مشروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کے 1400 سال گزر گئے, اذان ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو حی علی الصلاۃ کے الفاظ ہیں, اس سے پہلے تمہید کتنی لمبی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. تو سب سے بڑا ہوتا ہے بھائی, اس کو تو اس آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. دیکھو ایس ایچ او کا نوٹس آیا آپ کے پاس کہ تھانے میں حاضری دو. اب آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے, میرا جانا مناسب ہے یا نہیں ہے, یہ سوچو گے. آپ بولو گے بھائی محلے کے باپ نے مجھے, اس علاقے کا باپ وہی ہے, یہ اس کا ہیڈک ہے کہ سوچے کہ بلانا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا, مجھے تو بہرحال جانا پڑے گا. نہیں گیا تو موبائل آئے گی, اٹھا کے لے جائے گی. عدالت کی طرف سے نوٹس آتا ہے نا, بھائی تمیز سے چلے جاؤ, نہیں تو اٹھا کے ایسے ہی لے جائیں گے جیسے ہم بچپن میں اسکول جایا کرتے تھے. میں تو ایسے ہی جاتا تھا اسکول, اللہ معاف فرمائے, دل ہی نہیں چاہتا تھا. 5ویں کلاس 4تھی کلاس کی بات کر رہا ہوں. تو والدہ کہتی تھی تمیز سے چلے جاؤ, ہم تمیز سے جاتے نہیں تھے. تو ہماری والدہ خود اسکول میں, پرائمری اسکول میں پڑھاتی تھیں, تو شاگرد واگرد گلی محلے میں بہت ہوتے ہیں, ان کو اٹھا کے لے جاؤ اس کو. تو کئی دفعہ ایسے ہوئے, 2 بندوں نے ٹانگوں سے پکڑا, 2 نے ہاتھ سے پکڑا, اور جھولتے ہوئے اسکول ایسے پہنچے. الحمدللہ. اسکول میں جا کے الگ پٹتے تھے کہ لیٹ کیوں آ رہے ہو. پھر جب سیکنڈری اسکول میں گئے ہیں
وہاں بھی احقر کا یہی معمول تھا. احقر کیا سسٹم یہی چل رہا تھا. شرارتوں میں دل زیادہ لگتا ہے بچپن میں انسان کا. ہم کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کدھر لے جا کے بٹھا دیا یار. تو اسکول میں جاتے ہی ہمارے جو پی ٹی ماسٹر تھے نا وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہوتے تھے. تو جیسے ہی ہم گئے تو ہم پوچھتے نہیں تھے, ہمیں پتہ تھا پٹیں گے ہم. تو ہاتھ آگے کی ایک مار کھائی, پھر یوں یوں کیا, پھر دوسرا کھایا. جیسے اب تو دیکھنے کو یہ ترس گئے, یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. یوں کھایا, پھر یہ ایسے ایسے ہاتھ کو مسلا, پھر یہ. ہم نے کہا جتنی دیر میں یہ والا تیار ہو جائے نا ہاتھ, اس کو مسلو. 5 6 8 10 ڈنڈے کھائے, نکل لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی کسی استاذ کے بارے میں دل میں خیال نہیں آیا کہ ہمیں کیوں مارا, ہمیں کیوں ڈانٹا. آج کل تو یہ بچے ایسے برگر ٹائپ کے ہو گئے ہیں, ان کو ذرا سا 2 لفظ استاذ اونچی آواز سے کہہ دے تو یہ دل پہ لے جاتے ہیں. اور ماں باپ ان سے بڑے جاہل, وہ استاذ سے لڑنے کے لیے اسکول پہنچ جاتے ہیں. اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہو. ٹیچر کو اگر کچھ کہنا بھی ہے تو سائڈ پہ لے جا کے الگ سے کہو, بچے کو کے سامنے نہ کہو. بچے کو کہو بھائی ٹیچر ہے, ادب کرو اس کا. اگر بچہ ٹیچر کا ادب کرے گا تو باپ کا پھر اس سے بھی زیادہ کرے گا. اور ٹیچر ہی کا ادب نہیں سکھایا اس کو تو باپ کا کہاں سے کرے گا. وہ کل ٹیچر کو بول رہا ہے, کل باپ کو بولے گا. وہ بس وہی تعلیم پیسہ کماؤ پوت بنانا ہے, کماؤ پوت. پیسہ کما, تو گدھے کا بچہ بن جا بے شک. مجھے پھر غصہ آنے لگتا ہے. انسان بنانے کی, انسان کی ویلیو ختم. پیسہ پیسہ پیسہ. باپ کہتا ہے میرا بیٹا پیسہ کما کے لائے, بے شک تو مجھ سے ادب سے بات نہ کرے. ماں کہتی ہے میرا بچہ بٹ کے بیٹی بھی, اب تو بیٹی بھی پیسہ کمائے. اتنا مسلط کر لیا خواہشات کو یار, کیا کر لے گا پیسہ کما کے. انسان نہ بنے, بس پیسہ کمائے. اور جو ہمارے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر وہ بھی کامیابی کس کو قرار دے رہے ہیں؟ پیسے کو. میں نے اتنا بزنس کیسے کیا, میں نے اتنا پیسہ کیسے کمایا. اس نے دیکھو وہ 2 ٹکے کا آدمی نہیں تھا, اسٹرگل محنت کرتے کرتے آج وہ کہاں پر ہے. کیا ہو گیا, وہاں پر ہے, کل قبر میں جائے گا. یہ کون سی بات ہو گئی بھائی. آج وہ آپ سابق صدر کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بولو بھائی, قارون سے آگے نکل سکتے ہو؟ چھوڑو. موسیٰ علیہ السلام تو پھر معاذ اللہ ناکام تھے, ان کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جو سب سے بڑا تانا دیتا تھا وہ یہی تو دیتا تھا, میرے پاس پیسے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن, ہادہ الانہار تجری من تحتی, میرے محلات میں نہریں بہتی ہیں. اور یہ موسیٰ, اس کے پاس تو نہ سونا ہے نہ چاندی ہے, کچھ بھی نہیں. 10 سال تو بکریاں چرائی ہیں انہوں نے, تو ان کو رشتہ ملا ہے. 10 سال بکریاں چرائی ہیں تو ایک شادی ہوئی ہے ان کی. اتنے بھی پیسے نہیں ہے کہ مہر دے دیں. بکریاں چرانے پر راضی. اور جو بکریاں چرا رہا ہو وہ کہاں سے بڑا آدمی ہو سکتا ہے. یہ تانے کس کی طرف سے تھے؟ لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ خدا کی نظر میں جو موسیٰ کلیم اللہ کا مقام تھا, فرعون اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچا. بچوں کو پیسے کی محبت نہ سکھاؤ, اللہ کا واسطہ. بار بار پیسے کی بات نہ کرو ان کے سامنے. ہر وقت بزنس بزنس بزنس, پیسہ پیسہ. بچوں کو بتاؤ بیٹا دنیا مسافر خانہ ہے, ختم ہونے والی ہے, یہ قبر ہے, یہاں جانا ہے. کتنا کما لے گا, مرے گا ادھر ہی, جائے گا ادھر ہی. بہت مشکل ہے بھائی, کیا کریں. جب یہ بات خود سمجھ میں آئے گی تو بچے کو سمجھاؤ گے نا. خود ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, بچے کو کہاں سے سمجھائیں گے. بچوں کو غریب علاقوں میں لے جایا کریں, جھگیاں دکھایا کریں. بیٹا یہ زندگی بھی ہے, یہ زندگی بھی ہے. پتے ابال ابال کے کھا رہے ہیں, یہ شکر ادا کرو. میں تو حیران ہوتا ہوں, بعض مالداروں کے عجیب عجیب حالات سامنے آتے ہیں کہ میں تو حیران ہوتا ہوں, یہ باپ کا ظرف ہے, برداشت کیسے کر رہا ہے ایسی اولاد کو. بیٹا زندگی میں ابا کی جائیداد پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. ابا کو اس لیے شادی نہیں کرنے دے رہے کہ 8واں حصہ ادھر نہ چلا جائے. ابے تو گدھا ہے یار, تو انسان ہے, گدھا ہے. یہ تیرا مال تھوڑی ہے, تو تیرے باپ کا مال ہے. چلو ایک آدمی اپنے ابا کو دوسری نہ کرنے دے کہ میں اپنی اماں پہ سوکن برداشت نہیں کرتا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. یار میری اماں کو تکلیف ہوگی, ابا میں جیسے مجھے آپ کے آنسو نہیں دیکھے جاتے, میں اپنی اماں کے آنسو بھی, یہ اس کی کچھ لاجک بنتی ہے. ابا کا خرچہ ادھر چلا جائے گا. تم نے تو گدھے پالے ہوئے ہیں یار, تم تو اولاد تو تم نے پالی بھی نہیں ہے. تم نے اتنا کھلا پلا کے بھی یہ پروڈکٹ ہے تمہاری. ہونا تو یہ چاہیے تھا بیٹا بولے ابا آپ نے اتنا کھلا پلا دیا, ہم تو اس کے مستحق
نہیں تھے, یہ تو سب آپ کا ہے. ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ آپ سے مانگے ہم. ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم آپ کو گھر میں بٹھاتے اور اب ہم آپ کو کھلاتے اور کہتے جو جو آپ کی ضرورت ہے ہم پوری کریں گے. تو میں حیران ہوتا ہوں باپ کا ظرف کیا. اور پھر پاپا بھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں کہ میرا بچہ ماشاء اللہ. میں کہتا ہوں ظرف ہے بھائی ایسے ابا کا. ہونا تو یہ چاہیے کان سے پکڑ کے باہر نکالو, تیرا تھوڑی ہے بھائی, میرا مال ہے, تو کدھر سے آ گیا, چل نکل یہاں سے. لیکن ظاہر ہے بڑھاپے میں ابا میں یہ ظرف نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں یہ بھی نکال دیا تو مجھے پالے گا کون. پل جاؤ گے بھائی, اس سے اچھے پل جاؤ گے. جو تمہاری جائیدادوں پہ نظریں لگا کے تمہاری خدمت کر رہا ہے وہ تم سے وفادار نہیں ہے. خدمت وہ ہے ابا ایک دھیلا دو, نہیں دو, سارا صدقہ کر دو, کوئی غرض نہیں ہے مجھے, میں آپ کی خدمت کروں گا اس لیے کہ آپ میرے باپ ہو. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن یہ سب چیزیں جب دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے تو کھوپڑی میں آتی ہیں. جب تک دنیا کی محبت ہے تو یہ چیزیں کھوپڑی میں نہیں. ہم ابا کو تو یہی کہیں گے کہ بچوں کا خیال کرو, ان کے لیے کچھ بناؤ, لیکن بیٹے کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے کہ وہ ابا کی وراثت پہ نظر ٹکا کے بیٹھا. ابا سے پوچھ رہا ہو آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے. ایک صاحب مجھے کہنا کہ میرے ابا کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے چھپاتے ہیں یار, بتاتے نہیں ہیں. ابا ہمارے ڈیڑھ ہوشیار ہے, پتہ نہیں ہو چھپایا ہوا ہے انہوں نے سب کچھ. وہ سمجھ رہا تھا میں سمجھوں گا اس کے ابا بہت غلط آدمی ہے. مجھے تو یہ ہوا کہ تجھے کیا غرض, تیرے ابا کی پینٹ میں کتنے پیسے, تیرے ابا کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے, تو بول ابا تو نے مجھے کھلا پلا کے بالغ کر دیا, خدا کی قسم یہ تیرا مجھ پر احسان. تو جمع عیدی سینٹر میں کرا کے آتا, پل تو وہاں بھی جاتا, میں اس عزت کے ساتھ نہیں پلتا. اور میں دیکھ رہا ہوں جتنا باپ مالدار ہے نا اولاد اتنی نافرمان ہے, جتنا باپ غریب ہے اولاد اتنی فرما بردار ہے. غریبوں کے بچے زیادہ فرما بردار ہیں حالانکہ انہوں نے کم کھلایا ہوتا ہے, مالداروں کے بچے زیادہ گڑبڑ کر رہے ہیں. باپ کچھ بول ہی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تربیت پیسے سے بالکل بھی نہیں ہوتی, تربیت ہوتی ہے خواہشات کے خلاف چلنے سے. پریکٹس کر دیکھو, ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. فوج میں جب بھرتی کیا جاتا ہے نا, کسی بھی فوجی کو جب بھرتی کیا جاتا ہے تو کام آگے فوج سے بڑا مشکل ہوتا ہے نا لینا, بارڈر پہ لڑوانا ہے نا. ارے فوجیوں کا کام کیا ہوتا ہے, جنگ ہوگی تو بارڈر پہ یہ کیا کریں گے, گولے گنڈے کھائیں گے وہاں بیٹھ کے, کیا کریں گے, لڑیں گے نا. یہ کسی بھی ملک کی آرمی کا یہ بیسک ذمہ داری ہے کہ بارڈر کو سنبھالے. اب بارڈر کو سنبھالنے کے لیے کیا ہے بھائی, وہ ریزسٹ کرے, اس جو دشمن جب آگے بڑھے گا تو یہ اس کو پیچھے دھکیلیں گے. یہ ٹینشن, یہ آسان کام ہے, ٹینشن والا کام ہے. اس میں جانیں بھی جاتی ہیں, اس میں ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹتے ہیں, اس میں نابینا بھی ہو سکتا ہے انسان, بہت کچھ ہو سکتا ہے. کئی کئی دن میدانوں میں پڑے رہنا, برف پوش پہاڑوں پہ رہنا. تو اگر فوجی یہ طریقہ اختیار کرتے, بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے, یہ کھوپڑی میں بٹھا لیں اچھی طرح. اگر فوج کا یہ سسٹم ہوتا کہ ہم اپنے فوجیوں کو موٹیویٹ کریں گے محبت سے, کیا کریں گے ہم, محبت سے ان کو سمجھائیں گے. جب فوج میں بھرتی ہو گیا بھائی, اب کیا ہے جی, ٹریننگ, اب تربیت ہو رہی ہے نا کہ بارڈر پہ تم نے لڑنا کیسے, سمندروں کو سنبھالنا کیسے, فضاؤں کو کیسے سنبھالنا ہے, اگر ابھی نندن دوبارہ آئے تو اس سے کیسے بات چیت تم نے کرنی ہے. تو اب اس کے لیے اگر فوج یہ طریقہ اختیار کرتی کہ دیکھو بھائی ہمارے فوجی ہیں, مار دھاڑ سے کچھ نہیں ہوتا, ان کو بھگانے سے بولو کچھ نہیں ہوتا. یہ جو بیٹھ کے بات وہ فوج میں ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہوا چلو بھائی ڈنٹ صحیح ہے نا, 10 بیٹھ کے لگاؤ, ڈنٹ پہ لو 15 مرتبہ. یہ ہمارے بھی کچھ شاگرد فوج میں ہیں نا, تو بتاتے ہیں بھائی یہ ہوتا ہے. تو اگر ان کو تمیز سے موٹیویٹ کیا جاتا فوجیوں کو, دیکھو اب بھرتی ہو گئے, اب آپ نے اپنی فٹنس کا خود ہی خیال کرنا ہے, ہم آپ کو ایک اسکیجول بنا کے دے دیتے ہیں, اس کے حساب سے آپ نے چلنا ہے, تاکہ کبھی جنگ ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی توند بھاگنے میں رکاوٹ بنے, آپ کی تشریفیں اتنی بڑی ہو جائیں کہ وہ بیٹھنے کے قابل نہ رہے, دوڑنا تو دور کی بات. تو لہذا آپ نے صبح 5:30 بجے اٹھنا ہے, اس کے بعد آپ نے جاگنگ کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے, اس کے بعد کلاس ہوگی, وہاں جا کے آپ نے پڑھنا ہے, دوپہر کو قیلولہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پورا اسکیجول بنا کے دے دیا. محبت سے تبلیغ کس سے ہوتی ہے, محبت سے ہوتی ہے نا, محبت سے سمجھا دیا ان کو. 6 مہینے بعد آفیسر نے رپورٹ طلب کی, کون کون جاگنگ کر رہا ہے بولو, کون کون
ایسا ہے جس کا کولیسٹرول لیول کنٹرول میں ہے؟ کون کون ایسا ہے جس کی کمر اتنی ہے, توند اتنی ہے جتنی ہم چاہتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اگر 500 فوجی بھرتی ہوئے ہیں تو ان میں کتنے ایسے ہوں گے جو اس روٹین پر عمل کر رہے ہوں گے؟ میرا خیال ہے شاید کوئی ایک بمشکل ایسا ہو. 499 ایسے ہوں گے جو پھول کے کپا بن چکے, جب فری میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ناشتہ بھی مل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب کوئی بڑا فلاسفر آیا نا, موٹیویشنل اسپیکر, بڑا خاندانی قسم کا, اس نے کہا ایکچولی وہ کوئی یا ماہر نفسیات بلایا, وہ کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ تجزیہ کر رہے ہیں نا 499 آدمی کی توندیں کیوں نکل گئیں. ہم نے تو ان کو سمجھایا تھا کہ صبح 5 بجے اٹھنا ہے, ناشتہ یہ والا کرنا ہے, یہ والا نہیں کرنا, 2 انڈے کھانے ہیں اس میں, پھر جو پوری ترتیب فوجیوں کی ہوتی ہے, اور اتنے بجے نشانے بازی سیکھنی ہے. تو ہم نے ان کو اتنا سمجھایا تھا, مگر 499 آدمی وہ بیکار نکلے. اب جو کوئی پرانا تجربے کار فوجی ہوگا نا, وہ کہے گا بھائی ٹھڈے مارو پنشمنٹ تو, تمیز سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, گالیاں دینے پہ آ جائے گا وہ. اب وہ ماہر نفسیات ہے, کہہ رہے نہیں ایکچولی یہ انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, سیلف رسپیکٹ بھی. گالیاں بالکل نہیں دینی. یہ جو فوجی آئے بڑے اونچے خاندان سے آئے بھائی, اس کے باپ نے کبھی زندگی میں اس کو گالی نہیں دی, آپ کیسے گالی دے رہے ہو اس کو آپ کیسے سزا دے رہے ہو؟ یہ ان کو سمجھاؤ. پھر ان کو جنت کے فضائل سنانا شروع کر دیے. دیکھو ملک کے دفاع کے لیے جو لڑے گا تو آخرت بھی ملے گی, دنیا میں بھی اس کو چائے کا خرچہ اس کا ہوگا, ایک پیالی چائے پلائے گا, اس سے عزت ہوگی اس کی. کس کو پلائے گا سب کو پتہ ہے. تو ایک دودھ پتی وہ ہوتی ہے جو رشتے والوں کو پلائی جاتی ہے, آپ کے گھر آئے ہوئے ہیں رشتہ لینے کے لیے. ایک دودھ پتی وہ ہوتی ہے جو پائلٹ کو پلائی جاتی ہے. دونوں کا مزہ اس میں پینے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا پلانے میں, اور اس میں پلانے میں ایک آدمی کو مزہ نہیں آتا, پوری قوم کو مزہ آتا ہے. ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک پیالی چائے آپ پئیں آپ کو مزہ آئے گا, ساتھ والے کو نہیں آئے گا. جس نے پلائی اس کو بھی تھوڑا بہت مزہ آ جائے گا, لیکن یہ ایسی دودھ پتی ہے جس میں پینے والے کو بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا, پلانے والے کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ پوری قوم میں وہ مزہ ڈیوائڈ ہو گیا. تو ایسے لوگ, ایسے پائلٹ جب ہی پیدا ہوں گے جب ہم ان کو جنت کے فضائل سنائیں, اور ان کی سیلف رسپیکٹ کا بہت زیادہ ٹریننگ کے دوران بھی خیال رکھیں. اگلے 6 مہینے کا ماہر نفسیات نے کہا آپ مجھے موقع دیں, میں ان کو سمجھاؤں گا, انشاءاللہ یہ اس سے اچھے بن کے دکھائیں گے. کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا. تو دنیا میں کسی ملک کی آرمی میں یہ اصول ہی نہیں ہے. ان کا اصول یہ ہے, فوجیوں کا جو اصول ہے, جو ہمیں ٹوٹا پھوٹا پتہ ہے, بھئی یہ آپ کا اسکیجول ہے, یہ آپ نے صبح, تمہارے باپ نے بھی صبح 4 بجے, بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. جب گورنمنٹ آپ کو یہ الاؤنس دے رہی ہے اور یہ سب کچھ سہولتیں مل رہی ہے, تو 4 بجے کا مطلب 4:01 نہیں ہے. میرے والد صاحب بھی نیوی میں تھے نا, تو آخری عمر تک وہ اپنے ٹائم پہ اٹھنا, ٹائم پہ سونا. 63 سال کی عمر میں ان کا معمول تھا تہجد پڑھی, تلاوت کی, دعا مانگی, اس کے بعد ایکسرسائز. 63 سال کی عمر میں بھی. اور آج آپ دیکھو جوان لوگ, پولیس آتی ہے ان کو اٹھانے کے لیے کہ بھائی اڑ جا, 1 بج رہا ہے, اڑ جا. ہمارے یہاں کراچی میں ایک صاحب نے ابھی جلدی ناشتہ شروع کیا میرے بیان سن کے 11 بجے, تو وہ ورنہ صبح 2 بجے ناشتہ کرتے تھے وہ. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ صرف بتا دینا کافی نہیں ہے, تربیت, ہر فیلڈ میں تربیت کی ضرورت ہے, ہر فیلڈ میں. اگر فوجی لوگ پراپر طریقے سے اس کو ٹریننگ نہ دیں, اٹھو صبح, جو ہم نے کہا ہے نا 4 بجے, تو 4 بجے کا مطلب اٹھ جاؤ. نہیں اٹھ رہا تو اٹھاؤ اس کو, کھڑا کرو اس کو, اٹھ بھائی. بھاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ لکھ کے دے دیا بھاگ لے, لکھ کے دے دیا. ہم اولاد کی تربیت پتہ ہے کیسے ہو رہی ہے ہمارے گھروں میں؟ بچے کو بتا دیا نماز پڑھنی چاہیے, لکھ کے دے دیا بیٹا نماز پڑھ لیا کرو, میسج بھیج دیا بیٹا نماز پڑھ لیا کرو, بس. او بھائی ایسے نہیں ہوتا. آپ فجر کے بعد گھر جائیں گے, جو سو رہا ہے اس کو پہلے 1 دفعہ آرام سے سمجھائیں گے, دوسری دفعہ ہم نہیں کہہ رہے ایک دم سختی شروع کر دیں, تیسری دفعہ میں آرام محبت نہیں. میرے بچوں کو میرے بارے میں معلوم ہے, بہت پولائٹ رہتا ہوں بچوں کے سامنے, ہاتھ اٹھتا ہی نہیں میرا, نہ ڈانٹتا ہوں. بچوں سے مجھے ویسے ہی پتہ نہیں کہ لگاؤ ہے کچھ,
دوسروں سے کچھ زیادہ ہی ہے. لیکن فجر کی نماز میں بچوں کو پتہ ہے کہ ابو جب گھر تشریف لائیں گے تو ایک دفعہ تو تمیز سے بتائیں گے, دوسری دفعہ ابو تمیز نہیں جانتے. کتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اب دباتے رہیں آپ کو بیٹھ کے, بیٹا اٹھ جائے بیٹا اٹھ جائے. تو اس کو پتہ ہے کہ بھائی کان پکڑ کے تھپڑ لگے گا, اب لگانے کی نوبت نہیں آتی, ان کو پتہ چل گیا ہے اور لگے گا تھپڑ, اٹھ جاتے ہیں الحمدللہ. پولیس سے رابطہ ہمیں نہیں کرنا پڑتا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی, یہ تو آپ ان کو نماز بتا تو سب کو رہے ہیں, کتنے لوگ پڑھ لیتے ہیں. بچے کو آپ نے اپنی حساب سے چلانا ہے, صرف بتانا نہیں ہے, ورنہ یہ بچہ عذاب جان بنے گا آپ کے لیے. جو بن رہے ہیں بچوں کی ہر چیز کا خیال تو کر رہے ہیں, ان پہ ذمہ داریاں نہیں ڈال رہے. میں ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں, ماں کے ساتھ بیٹے مل کے جھاڑو دے رہے ہیں گھر میں, بچے ہیں ابھی لڑکے, ماں گھر میں جھاڑو لگا رہی ہے تو چھوٹے بیٹے بھی ماں کے ساتھ صفائی. بہت اچھا ہے, یہ اس کی علامت ہے. یہ بچہ زندگی بھر اپنے کام خود کرے گا, یہ ماں کی بھی خدمت کرے گا. یہ صرف بیٹیوں کو سکھانے کا نہیں ہو, اول تو مائیں بیٹیوں کو نہیں سکھا رہی ہیں آج کل, لیکن جو تربیت والی مائیں ہوتی ہیں نا, وہ بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں سے بھی پوچھے لگوا رہی ہیں اپنے گھر میں. ابھی اس کو زیادہ پھوں پھام نہ اس کی, وہ ابھی تو سکھاؤ اس کو, اس کے بعد جب اللہ نے کچھ بنانا ہوگا بن جائے گا وہ. پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ ہمارے بچے شہزادے ہیں, یہ اس شاہی ماحول میں پل کے بڑے ہو کر تو انہوں نے بگڑنا ہے. بچپن سے ان کو تربیت دی جائے تو بڑے بڑے بزرگوں کے پاس ان کو بھیجا کرتے تھے کہ ان سے اتنی خدمت لو کہ ان کے دل سے یہ شہزادہ پن نکل جائے, ان کے دل سے ان میں تواضع عاجزی انکساری پیدا ہو جائے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ یہ کسی اور بزرگ کا, کہ اس وقت کے خلیفہ نے اپنا بیٹا ان کے پاس بھیجا تربیت کے لیے کہ بھائی اس سے خدمت لیں آپ. تربیت ہوتی ہے خدمت لینے سے, خوب سمجھ لیں. تو وہ کیا کرنے لگا کہ لوٹا لے کے کھڑا ہو گیا, یہ وضو کر رہے ہیں. تو اس بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ میرے بیٹے کو بگاڑ رہے ہیں, آپ اس کی تربیت نہیں کر رہے. ہونا یہ چاہیے کہ لوٹے سے پانی بھی آپ کے پاؤں پہ یہ ڈالے اور پاؤں کو دھوئے بھی یہ. تو پہلے تو بعض بادشاہوں کو اس کا خیال ہوتا تھا کہ ہم نے اپنی اولاد کو ادب سکھانا ہے. آپ بتاؤ یہ شہزادہ بڑا ہو کر باپ کے خلاف بغاوت کرے گا, اس میں تکبر پیدا ہوگا, تو یہ کروانا پڑتا ہے. آج گھروں کے اندر مہمان آئے ہوئے, بچہ کچھ ایک گلاس پانی نہیں لے کے آتا, باپ خود اٹھ کے جا رہا ہے, پانی بھی لے کر آ رہا ہے, خود اٹھ کے جا رہا ہے, ہر خدمت. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بچے کی نظر میں میرا امیج بہت بڑا ہو جائے گا کہ میرے ابا اتنے اچھے ابا ہیں کہ وہ سارے کام خود کرتے, مجھ سے کوئی کام نہیں لیتے. ہزاروں میں کوئی ایک بچہ ایسا ہوگا جس کی نظر میں ایسا امیج بنے گا. 999 بچے ایسے ہوں گے جو بگڑ جائیں گے. وہ کہیں گے ابا ہے ہی خان سامہ, ابا کو خدا نے پیدا کس کام کے لیے کیا ہے کہ مجھے کھلائے بھی اور میری خدمت بھی کرے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, رہنے تو پھر ایسے ہی چلتے ہیں. تو تربیت کرنی پڑتی ہے, ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. ہم مدرسے میں گئے ہیں 8 سال, میں کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا, میں نے واش روم جو فلش ہے نا, فلش الحمدللہ اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے, فلش. حالانکہ ہم نے گھر میں یہ کام کبھی بھی, بولو بھائی, نہیں کیا, گھن آتی تھی. ان کا کرنا پڑے گا آپ کو, ہم یہاں بھنگی نہیں رکھیں گے. یہ واش روم طلبہ استعمال کرتے ہیں, طلبہ ہی اس کو صاف, اور ہمیں خوشی ہے اس پر, خود ہم نے کیا ہے. برتن ہم خود دھوتے تھے اپنے مدرسے کے, حالانکہ یہ کام ہم گھر میں کبھی بھی گھر میں نہیں کیا ہم نے کبھی یہ کام. استاذوں کی جوتیاں سیدھی ہم خود کیا کرتے تھے. آپ فلش دھونا آسان کام نہیں ہے جس نے زندگی میں کبھی نہ دھویا ہو, لیکن اللہ کا شکر ہے جب ہمارے بڑوں نے کہا کہ یہ آپ کو فلش واش روم کا دھونا پڑے گا, تو ہمارے دل میں ذرہ برابر یہ نہیں آیا کہ ہم اتنے بڑے لوگ, ہم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے اور ہم سے بیت الخلا صاف کروائے جا رہے ہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس کے دماغ میں یہ خناس ہے وہ یہاں سے چلا جائے. سمجھتے ہو, وہ نہیں یہاں ٹھہرے گا, وہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھے, مدرسے میں پڑھے گا تو یہ کرنا پڑے گا. اب طلبہ سے یہ کام نہیں لیے جاتے مدرسے والوں میں, ان کو پتہ ہے کہ طلبہ میں بھی اب وہ یعنی وہ نہیں ہے ان کی مینٹل لیول نا, وہ کچھ اور سمجھیں گے, وہ سمجھیں گے مدرسے والا اپنا پیسہ بچا رہے ہیں. تو
تربیت کروانی پڑتی ہے ان سے. تو میں بات جو لے کے چلا تھا, کیا بات کر رہا تھا یار میں, تو یہ بہت الجھا ہوا بیان ہو جاتا ہے نا, دائیں بائیں بائیں بائیں. وہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے بیان میں میرا ٹاپک کیا تھا, تو میں نے ساتھیوں سے کہا مجھے ذرا پچھلا بیان سناؤ. تو وہ شروع کے الفاظ میں ٹاپک تھا, اور میں نے کہا اینڈ میں لگاؤ, اینڈ میں ٹاپک پہ آتا ہوں. ایک شروع میں ہوتا ہوں, ایک بالکل اینڈ میں ہوتا ہوں, درمیان میں قیام و طام چل رہا ہوتا ہے. لیکن چلو اچھی بات ہے, میرے کو غلط بات تو نہیں ہو رہی, کیا خیال ہے, بات تو صحیح ہو رہی ہے نا. تو بچوں سے کیا کرنا ہے بھائی, کام لے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں بھی عقل کا کنٹرول دل پہ نہیں ہوگا نا, وہاں دل آپ کو برباد کر دے گا. تو بچوں میں خود عقل نہیں ہوتی, بچوں کے پاس صرف دل ہی ہوتا ہے, خواہشات ہی ہوتی ہیں. عقل کس کی استعمال ہوتی ہے, باپ اور ماں کی. اگر وہ بھی بچوں کی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال دیں تو تینوں ایک جیسے ہیں. پھر اس کا مطلب اس گھر کے تباہ ہونے میں تھوڑا سا بھی ٹائم باقی نہیں ہے, برباد ہو جائے گا. یہ کیسز آ رہے ہیں, ماں باپ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں اپنے بچوں کو, کہتے ہیں ہماری سنتے ہی نہیں ہیں. میرے پاس تو ہر طبقہ آتا ہے, مالداروں کا بھی, درمیانہ بھی, غریبوں کا بھی. غریب بچوں میں اکثر اطاعت کا جذبہ زیادہ ہے, کیونکہ وہ گھر کے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں. مالداروں بچوں میں, حالانکہ مالدار کے احسانات زیادہ ہیں اس کے اوپر, لیکن بچوں میں اطاعت کا جذبہ کم ہے, کیونکہ ماں باپ نے ساری سہولتیں دے دی ان کو, ہر خواہش پوری کر دی ان کی, تو جس سے وہ خواہشات کے غلام بن گئے. بچوں کو بچپن میں سکھانا پڑے گا, یہ تمہاری بہن ہے, اس پہ خرچ کرو, دو اس کو, کھلاؤ اس کو, اس کا خیال کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقل جو ہے نا, عقل عربی میں کہتے ہیں باندھنے کو, اور اللہ نے انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جل باز ہے, یہ فوراً ایسی چیزوں کی طرف جاتا ہے جس میں اس کی خواہش پوری ہو رہی ہو. جلد بازی کا مطلب یہ, اس کے انجام سے یہ بے خبر ہو جاتا ہے. تو عقل کیا کرتی ہے, آپ کو انجام دکھاتی ہے اس کا, کہ بھائی یہ انجام ہے اور یہ انجام اچھا نہیں ہے. تو اس پہ میں کہہ رہا تھا کہ فوجیوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے ان کو, پھر کیسا زبردست 1-2 سال کی ٹریننگ کے بعد پوری زندگی کیسی بنتی ہے. میں نے اکثر دیکھا, اکثر کیا 100% دیکھا ہے, جو فوجی لوگ ریٹائر ہونے کے بعد بھی بڑی زبردست زندگی گزارتے ہیں, سست نہیں ہوتے. میں نے کم از کم اپنی زندگی میں کسی اپنے رشتہ داروں میں بھی, ہمارے بہت سے لوگ فوج میں, جاننے والوں میں بھی, دوستوں میں بھی, ایک چیز ہے کہ سستی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ صبح اٹھنا, دوڑنا, بھاگنا. ہمارے ایک رشتہ دار کمیشن آفیسر گئے آرمی میں, تو ان کا خیال یہ تھا کہ زبردست حساب کتاب ہوگا, تو ٹریننگ کے دوران بہرحال جوس نکل آتا ہے. تو ہمارے کوئی جب رشتہ دار ان سے ملنے کے لیے جاتے نا تو بڑے خوش ہوتے کہ یار تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سکون ملتا ہے. ورنہ کہتے ہیں اصول یہ ہے کہ اگر آفیسر نے کہا نا یہ چیز لے کر آؤ, تو چل کے جانے کی اجازت نہیں تھی, بھاگ کے جانے کا آرڈر تھا, دوڑ کے جاؤ, دوڑ کے لے کر آؤ. اگر گھر میں بچوں کو بھی یہی اصول بنا دو, انسان کے بچے بنیں گے کہ نہیں بنیں گے. آپ اپنے کسی بچے کو انڈے لینے کے لیے بھیجو, آپ جن انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا, جب وہ آئے گا تو ان انڈوں سے چوزے نکل چکے ہوں گے, اگلی نسل کے انڈے لے کر آ رہا ہوگا. وہ حقیقت ہے, انڈوں کے ریٹ چینج ہو چکے ہوں گے جب وہ واپس آتا ہے نا. جن انڈوں کے حساب سے آپ نے پیسے دیے تھے نا, وہ ریٹ کیا ہو چکے ہوں گے, چینج ہو چکے ہوں گے. وہ اتارو گے آلو تو اتنے روپے کلو ہیں, آدمی کہے گا یار میں نے تو اس حساب سے بھیجا تھا. بھائی وہ ٹائم اتنا ہو چکا ہے, ایسے سست چل رہے ہیں. میں تو نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, پارک میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کیسے چل رہے ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں بھائی ایسے تو آپ گھر کے صوفے پہ چل لیتے, زیادہ اچھا تھا. نہ چل سکتے ہیں, نہ دوڑ سکتے. یہ حکومت کی نہیں ہے, یہ کس کی ہے, یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اکثر میں اس موقع پر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم دارالفتاء والارشاد ناظم آباد میں پڑھا کرتے تھے نا, تو ہمارے سامنے ایک بیکری تھی, اس میں پنجاب کے لوگ تھے, لاہور کے. پتہ ہے آپ کو پنجاب کے لوگ کاروبار کے معاملے میں سست نہیں ہوتے, یہ میں نے دیکھا ہے. کاروبار میں وہ ہٹو بچوں, کیونکہ سست آدمی تو بزنس کر ہی نہیں سکتا نا. ایک صاحب پڑھے ہوئے تھے نا ایک مدرسے میں, ایسے لیٹے ہوئے تھے یوں کر کے. میں جب بھی جاتا وہ اس طرح مجھے نظر آتے لیٹے ہوئے. تو ایک دن مجھے لیٹے لیٹے کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ پتہ نہیں کیسے 4 شادیوں کی بات کرتے ہو, ہمیں تو کوئی دوسری کے لیے نہیں ملتا. تو میں بھی ان کی ساتھ والی کرسی پہ نا ایسے لیٹ گیا یوں کر کے.
میں نے کہا اس کنڈیشن میں آپ کو پہلی مل گئی, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, کیونکہ میں جب بھی آتا ہوں آپ کو میں یوں ہی لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا اس کے لیے ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی, اس کے لیے تو دھکے کھانے پڑتے ہیں, اور بسکٹ کو چائے میں ڈبو ڈبو کے کھانے سے احتراز کرنا پڑتا ہے, رشتے مانگنے جانا پڑتا ہے, دفتروں میں جانا پڑتا ہے, بیٹھے بیٹھے تھوڑی ہو جاتی. شادی دفتروں میں جاؤ, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, پتہ کرو, بیوہ عورتیں, طلاق یافتہ عورتیں, گھومو پھرو چلو پھرو, لوگ بھی ترس کھائیں گے کہ یار دے دو اس بیچارے کو. تو میں نے کہا آپ جب بھی آؤ ادھر لیٹے ہوئے, یار شادی نہیں ہو رہی. میں نے کہا اس سے جو ہے وہ بھاگ جائے گی, کرتا ہی کچھ نہیں ہے, پڑا رہتا ہے. ہمارے ان کی, میں وہ بیچارے تو شاید میں نے بیچاروں کا سمجھ نہ جائیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں انشاءاللہ. نہیں کوشش ہوگی کہ نہیں سمجھیں وہ, ٹھیک ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے پناہ مانگی اور سستی سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے. سست آدمی ہر جگہ ناکام ہے اور چست آدمی ہر جگہ کام. ہر ایک کو اچھا لگتا ہے چست آدمی, ایکٹیو آدمی, وہ خوش مزاج بھی ہوتا ہے. تو ایکٹیو رہا کرو, اور ایکٹیو بننے کے نسخے کیا ہیں وہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں, میرا موضوع بالکل ہٹ جائے گا. ایکٹیو بننے کا سب سے بڑا نسخہ ہے کہ صبح جلدی اٹھ کے جاگنگ کرو. یہ پوستیوں کی طرح 11-12 بجے تک مت سو, صبح اٹھو, آج کل تو سردیاں, فجر سے پہلے جاگنگ کر لو, بھاگو. نہیں آتا تو میرے پاس آؤ, میں بھگاؤں گا آپ کو. ایک دفعہ میں نے ایسے ہی کیا, 3 دن کی ورکشاپ کروائی, اس کا نام رکھا ڈیجیٹل خانقاہ. میں نے کہا ہماری خانقاہ ہے, ویسے تو خانقاہ میں اللہ بھی ہوتا ہے, یہاں اللہ بھی ہوگا, تہجد بھی ہوگی, لیکن تمہارے باپ کو بھی بھاگنا پڑے گا, کیونکہ یہ سست آدمی شریعت میں نہیں ہے. تہجد پڑھ رہے ہو, دعا مانگ رہے ہو, اور صحیح, لیکن اگر آپ سست ہو تو یہ دیندار آدمی اسلام کو بدنام کرے گا. سمجھ رہے ہیں, نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ جب لوگ دیکھیں گے نمازی بھی ہے, تہجد گزار بھی ہے, لیکن سست ہے, تو اس سے بدنام نمازی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لوگ کہیں گے یار یہ دنیا دار اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں اور یہ نمازی کیسے ہوتے ہیں. تو میں نے 3 دن کا ایک ورکشاپ کروائی, اس میں لوگوں سے فیس لی, اس لیے کہ ان کے مصارف ہم اپنی جیب سے تھوڑی کھلائیں گے آپ کو, اتنے بھی ہم نیک نہیں ہیں کہ تمہارے فائدے کے لیے اپنی جیب سے میں کھلاؤں. میرے کیا لگتے ہو بھائی آپ؟ اور جس چیز پہ انسان کا اپنا پیسہ خرچ نہ ہو اس کی دل میں قدر بھی نہیں آتی. فری کا لنگر ہوتا تو پورا کراچی آ جاتا. ہم نے کہا فری کا لنگر نہیں ہے, کنٹری کلب وہ ہم بک کرائیں گے, 3 ٹائم کا کھانا وہ بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا, کنٹری کلب کے کمروں کا کرایہ بھی آپ کے خرچے پہ ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ جب اپنے خرچے پہ انسان آتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے. تو ان کو ہم نے 4 بجے بھگایا, تو ایسے ایسے کیس سامنے آئے نا, میں حیران ہو گیا. پہلے تو میں نے خود تھوڑی سی ٹریننگ کر لی, کیونکہ مجھے بھی بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے. میں نے کہا ایسا نہ ہو میں ہی نہ بھاگ سکوں, تو میں نے پہلے پارک میں, شیخ پہلے خود تو سیدھا ہو جائے نا کیونکہ مجھے بہت دن ہو گئے تھے بھاگے ہوئے, تو میں نے پہلے دیکھا میرا اسٹیمنا برقرار بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے اس سے 1 دن پہلے پارک میں دوڑا, تو اللہ کا شکر ہے سیٹ تھا. میں نے کہا اپنی سیٹنگ صحیح ہے. تو پھر ہم نے ان کو کہا چلو بھی صبح 4 بجے, وہ بھاگ ہی نہیں رہے, چل رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بھی ایسا کرو. میں نے کہا بھاگو یار, کہہ رہے نہیں بھاگا جا رہا. میں نے کہا تھوڑا سا تو بھاگو یار, 2 قدم تو بھاگو. 2 قدم بھاگو گے, پھر کل 3 ہو جائے گا, پرسوں 4 ہو جائے گا, اور آہستہ آہستہ انسان میں اسٹیمنا بنتا ہے نا. میں نے ہمارے کلاس میں ایک بہت باریک سا لڑکا تھا, بہت ہی دبلا, کہنا دبلے پن کی توہین ہے, باریک تھا وہ. تو میں نے اسے کہا جم جاؤ, کھاؤ پیو, آپ پہ ماس چڑھ جائے گا نا, تھوڑا جان پکڑو گے. وہ کہہ رہا ہے مجھ سے تو جم میں ویٹ ہی نہیں اٹھتا. میں نے کہا 1 کلو کا ویٹ اٹھا لو. کہہ رہے نہیں وہ بھی نہیں اٹھتا. یہ میں آپ کو واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے, یہ سمجھانے کے لیے کہ کچھ تو کر بھائی, جتنا تیرے اندر استطاعت ہے کچھ تو کر, کچھ تو ہل. آج تھوڑا سا ہلے گا, کل تھوڑا اسٹیمنا. یہ جو جم میں اتنے بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہیں, کوئی پیدائشی تھوڑی اٹھا کے پیدا ہوئے تھے یہ, کہ جب دنیا میں آئے تو اتنا بڑا ویٹ اٹھا کے اماں نے کہا یہ تو بڑا ماشاء اللہ بلڈر ہے. آہستہ آہستہ ہوا نا. تو جب وہ طالب علم کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, میں نے کہا ایک تنکا لو, اس کے دونوں طرف قمیص کا بٹن لگاؤ, یہاں سے شروع کرو. تنکا لو جھاڑو کا, قمیص کے دونوں طرف کیا لگاؤ, بٹن.
اس سے ویٹ اٹھانا شروع کرو. وہ کہہ رہے یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا یہ اٹھا سکتے ہو نا؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا یہ اٹھاؤ. میں نے کہا پھر اس کے بعد شیروانی کے بٹن پہ آ جانا جو بڑا والا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد 98 پہ آ جانا, پھر 5 روپے کے سکے پہ آ جانا, پھر سکے بڑھانا شروع کرنا. میں نے کہا انشاءاللہ ایک دن آپ 50 کلو کا ویٹ بھی اٹھاؤ گے, لیکن یہ جو باریک ہے نا اتنے کہ پتہ ہی نہیں چلتا صرف قمیض آ رہی ہے, یہ اس کے اندر بندہ بھی ہے. مجھے تو کئی دفعہ میں نے کہا شبہ ہوتا ہے وہ قمیض ہی آ رہی. میں نے کہا کچھ ہلے گا, کچھ کرے گا تو جسم پہ کچھ چڑھے گا نا, لیکن نہیں ہے وہ سمجھ میں بات. وہ دوائیں کھانا شروع کر دیں گے, ڈاکٹر ٹیکے لگوا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو سست آدمی کے مقدر میں اللہ نے میرے بھائی ناکامی لکھی ہے. دنیا میں کامیاب ہمیشہ کون ہوتے ہیں؟ چست لوگ. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ یہاں بھی عقل اور دل کا کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہوتا ہے. دل کہتا ہے سستی سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں. دل تو یہی کہتا ہے. صبح آپ فجر کے لیے اٹھ رہے ہو, دل کیا چاہتا ہے؟ سوتے رہو. میں آپ کو یقین سے کہوں فجر میں نہا دھو کے صاف کپڑے پہن کے فجر پڑھنے آؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس. پیسے اتنا سکون ہے نا اللہ نے فجر کی نماز میں. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز اللہ نے فرض نہ بھی کی ہوتی, خدا کی قسم اس کی دنیا کے فائدے اتنے ہیں کہ یہ نہ بھی فرض ہوتی تو بھی پڑھتے. یہ گورے کو یہ نعمت میسر نہیں ہے, ہندو کو یہ نعمت میسر نہیں ہے. کتنا پیارا طریقہ نماز کا رکھا گیا ہے, کتنا پیارا, اور وقت کتنا بہترین ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا, قرآن کہتا ہے فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ایسا مبارک وقت ہے, روحانی سکون ملتا ہے انسان کو. کوئی روٹین ہی نہیں ہے. ہم تو گوروں پہ حیران ہوتے ہیں ان کی زندگی میں سکون کیسے آئے گا. رب ہی نہیں ہے جس کی زندگی میں, خدا ہی نہیں ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہے خدا کی عبادت کرنا. تبھی تو آپ دیکھو جن کو صحیح خدا نہیں ملا انہوں نے پتھروں کو معبود بنا کے پوجنا شروع کر دیا. کوئی گائے کو خدا بنا رہا ہے, کوئی چوہے کو بنا رہا ہے, کوئی بندر کو بنا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب صحیح خدا نہیں مل رہا تو وہ خدا تو چاہیے انسان کو. تبھی دنیا کی ہر قوم میں کوئی نہ کوئی خدا ہے, چاہے وہ سچا ہو یا جھوٹا ہو, ہے ضرور. یہ تو اب ایتھیس لوگوں نے آ کے خدا کا انکار کرنا شروع کیا, اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ایتھیس لوگوں میں ہے, کیونکہ ڈپریشن کے سب سے زیادہ مریض وہ بنتے ہیں. تو ہمارے رب نے کتنا اچھا طریقہ, پھر ہمیں صاف ستھرا ہو کے حکم ہے نماز کے لیے آنے کا. دنیا کے کسی مذہب میں اس طرح صفائی کے ساتھ عبادت نہیں ہے. ہمارے نبی مسواک سرہانے پہ رکھ کے سوتے, جیسے ہی صبح اٹھتے سب سے پہلے دانتوں کی صفائی, ناک کو صاف کرتے پانی ڈال کے, دانت صاف کرتے. آپ برش کریں, مسواک کریں, پھر وضو کریں یا غسل کر لیں. اور کراچی والوں کے لیے ایک چھوٹی سی بات, دیکھو کراچی میں اتنی سردی نہیں پڑتی کہ آپ کو پانی گرم کرنا پڑے نہانے کے لیے. مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب کراچی میں دسمبر میں ہو یا جون میں ہو کبھی آپ نے سویٹر نہیں پہنا. تو کراچی میں اتنی سردی نہیں ہوتی کہ آپ کو جیکٹ یا سویٹر کی ضرورت پیش. یہاں اپنے بچوں کو ٹھنڈے پانی سے نہانے کا عادی بولتے کیوں نہیں بھائی؟ خود بھی ٹھنڈے سے نہا لیا کریں, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب, کیا کہنا وہ, ٹھیک ہے نہیں ہوگا انشاءاللہ کچھ. وہ لوگ کہتے ہیں جیپنیز گرم سے نہاتے ہیں تو مسل یوں, وہ ہوتے ہوں گے مسل وسل. ہمیں اس وقت ضروری ہے سستی دور کرنے کی, ہمیں مسل کو ریلیکس کرنے سے زیادہ سستی. تو ٹھنڈے پانی سے نہانے سے سستی دور ہوتی ہے, سمجھتے ہو؟ صبح صبح اٹھیں, شاور کھل کے اٹھے, ایک دفعہ کاکڑ دن نہ ہوگا بس, ایک دم سے ہلیں گے, اس کے بعد فٹ فاٹ. اللہ کا شکر ہے میں کبھی نہیں گرم پانی سے نہاتا, ہمیشہ ٹھنڈے سے. جتنی بھی سردی ہو کراچی میں, یہاں کی سردی قابل برداشت ہے, اس سے انسان فریش ہو جاتا ہے, اس کو سردی ویسے بھی نہیں لگتی. پھر وہ اتنا چھوئی موئی. ہاں پنجاب میں سردی زیادہ ہے, اسلام آباد میں, وہاں زیادہ فنٹر گیری نہ دکھاؤ, ایسا نہ ہو واش روم سے نکلو ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایک صاحب بالا کوٹ میں غسل فرض ہوا, ایسے نہائے ٹھنڈے پانی سے, وہ وہیں اکڑ کے بیٹھ گیا. اس کو بیچارے کو پھر میرا خیال ہے کسی نے ماچس لگائی ہوگی, نیچے سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا, واللہ عالم, مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال بڑی مشکل ہو گئی تھی. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ سب سستی دور کرنے کے طریقے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے, نبی نے پناہ مانگی ہے, اور سستی دور کیے بغیر دنیا میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. صبح ٹھنڈے پانی سے نہاؤ,
دیکھو کاکڑ. ہاں ایک بات کا خیال کریں, ٹھنڈے پانی سے نہا کے تولیے سے جسم کو پونچھے بہت اچھی طریقے سے, پانی کے اثرات چھوڑے نہیں. انسان بیمار ٹھنڈے پانی سے نہانے سے نہیں ہوتا, وہی پانی جسم پہ لگاؤ, پھر آپ کپڑے پہن کے باہر نکل آئے تو پھر بیمار ہونے کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے. تو ٹھنڈے پانی سے نہائے. کاکڑ دنہ ایک دفعہ, کاکڑ دنہ تو سمجھتے ہیں نا, قوالی جب شروع ہوتی ہے نا تو شروع میں آہستہ آہستہ چل رہی ہوتی ہے, اس میں قوالوں جو سامعین کو مزہ نہیں آتا, پھر ایک دم کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے, کاکڑ دنہ کاکڑ. تو ٹھنڈے پانی میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا شاور ہی کاکڑ دنہ کر دیتا ہے. ٹھیک, آپ تجربہ کریں, بالٹی سے نہا رہے ہیں تو پہلا مگا آپ کو تڑپائے گا, اس کے بعد پھر مزہ آئے گا انہیں مگوں میں. تو اس سے سستی دور ہوتی ہے, اور ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے بھوک بھی زیادہ لگے گی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جسم فریش ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اپنی ذمہ داری پہ کریں, مجھے نہیں پتا آپ کون کتنا چھوئی موئی ہے. تو صبح دوڑیں بھاگیں, دل نہیں کرے گا لیکن دل کے خلاف چلنا ہے. عقل کہتی ہے بھائی چل لے, کچھ بھاگ لے, کوئی ہل لے, ورنہ کل پھر ڈاکٹروں کی دوائیں کھانی پڑے گی جو کھا رہے ہوتے ہیں لوگ, پر پرہیز کرنے پڑیں گے بہت سارے. تو عقل اور دل کا مقابلہ ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انسان کی میٹیریل میں جلد بازی شامل ہے, تو جس کا لیکن اللہ نے اس جلد بازی کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ میں ایک عدد عقل بھی پیدا کر دی. اب جلد بازی یہ کہتی ہے کہ جلدی سے یہ فائدے حاصل کر لو, بس اس کے انجام کو نہ دیکھو. شراب والا کہے گا یار شراب پی لو, انجام کو نہ دیکھو, حالانکہ اس کا دنیا کا انجام بھی برا, آخرت کا انجام بھی برا. نماز کا ٹائم ہوگا, آپ کا دل چاہے گا سوتے رہو, نیند بڑی مزیدار ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا دنیا کا انجام بھی خراب اور آخرت کا انجام بھی خراب. دنیا میں رزق کی برکت اللہ چھین لیتا ہے بے نماز, چہرے کی رونق اللہ چھین لیتا ہے, صحت چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو عقل کو غالب رکھنا ہے. عقل کہتی ہے نہیں بھائی نیند کو قربان کرو. کیسی گہری نیند ہو, تھوڑی دیر مقابلہ ہوتا ہے عقل سے, 5 سے 10 منٹ کا فرق پڑتا ہے اور انسان فریش ہو جاتا ہے. اور جب مسجد کی طرف آتا ہے تو انسان کہتا ہے میں نے عقل کی مان کے چنگا کتا سی, پنجابی میں کہتے ہیں نا بھائی, لاہور میں ایسے ہی کہتے ہیں نا, چنگا کتا سی, چنگا کتا سی, میں نے بہت اچھا کام میں نے کر لیا. تو وہ سکون ملتا ہے اس کو. تو اسی طرح یاد رکھو اولاد کی تربیت میں بھی عقل کہتی ہے بچوں کو سونے دو, کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو, آج چھٹی کا دن ہے. سوری, ضمیر دل کہتا ہے انسان کا, لیکن عقل کیا کہتی ہے بھائی آج ان پہ تھوڑا سا رونے دو, ان کو تھوڑا سا چیخنے دو, برداشت کر لو. کل ان کے کل کو بنانے کے لیے آج ٹینشن میں ڈالنا ضروری ہے. تو پوری زندگی میرے بھائی انسان کی اس عقل اور دل کی لڑائی میں چل رہی ہے. جس نے عقل کو غالب کر دیا وہ یہ جنگ جیتے گا. اور کمال کی بات یہ کہ اس کی خواہشات بھی پوری ہوں گی. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ بڑی اللہ والی تھی نا, ان کا یہ قول ہے کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وقت پر اسے وہ چیز نہیں ملتی. آپ سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ کرتے ہو تاکہ جلدی سے سکون مل جائے, تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا, بے سکونی. اور اگر آپ تھوڑی دیر وہ ٹینشن برداشت کر لو کہ میں نشے کی طرف نہیں جاؤں گا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, سکون. نوجوان لوگ نکاح سے پہلے زنا کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ لذت جو اللہ نے نکاح کے بعد رکھی تھی نکاح سے پہلے حاصل کرتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, نکاح کے بعد ان کو وہ لذت حاصل نہیں ہوتی, ان کا گھریلو نظام برباد ہو جاتا ہے, ان کو بیوی بوجھ لگنے لگتی ہے, ایک عذاب لگنے لگتی ہے. جو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی ساری سوچیں کہاں اللہ لے کے جاتے ہیں, وہ زوجہ کی طرف, وہ محبت کرتا ہے. زانی کی جو سوشل لائف ہے وہ برباد ہو جاتی ہے, اور بڑھاپا پھر بہت خطرناک گزرتا ہے, بڑھاپا بہت خطرناک گزرتا ہے. لیکن جوانی میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا, حلال پر قناعت کر لی, اس سے آپ کا نظام گھر کا اچھا, بچے آپ کے فرما بردار. بتاؤ بچوں کو جب پتہ چلتا ہے میرا باپ 2 نمبر آدمی ہے, وہ بچہ اپنے باپ میں بزرگی دیکھے گا, وہ بچہ اپنے باپ کا احترام کرے گا. وہ تو کہتے ہیں میرا ابا لڑکیوں کا ٹھرکی تھا, وہ نہیں کرے گا. لیکن جن لوگوں نے پاک دامنی کے ساتھ وقت گزارا اور اپنی توجہ اپنی زوجہ تک رکھی, ادھر ادھر نظریں نہیں ماری, بچوں کو بھی احساس ہوتا ہے میرے والد 1 نمبر ہے, کبھی نظر نہیں اٹھاتے, شرافت کی شہرت ہو جاتی ہے, ہر چیز چھپتی نہیں ہے, اللہ پھیلا دیتے ہیں اس کو, وہ بھی پاک دامنی والی زندگی گزاریں گے. لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اپنی کنٹرولنگ پاور کو بڑھاؤ میرے بھائی. اس کا نبی نے بھی طریقہ بتایا, روزے رکھ کے.
روزے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے پیر جمعرات کا روزہ. اگر آپ کے لیے پیر جمعرات کا مشکل ہے تو ہفتے میں کسی بھی دن 2 روزے رکھ لیں, مہینے میں 3 روزے رکھ لیں. روزہ رکھنے سے بھی انسان کی کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے, بہت فائدے ہوتے ہیں انسان کو. تو کھانے پہ کنٹرول ہو جاتا ہے اس کو, صحت کا بھی فائدہ, آخرت کا بھی فائدہ. تو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے خلاف لے کے ہم نے چلنا ہے, اس کا عادی بنائیں اپنے آپ کو. سمجھ رہے ہیں, آپ اپنی مرضی سے نہیں اٹھیں گے, آپ اٹھیں اس وقت جب اللہ آپ کو اٹھانا چاہتا ہے. سمجھتے ہیں؟ تو یہ اس سے زندگی میں سکون آئے گا, خوشیاں آئیں گی, بہاریں آئیں گی, چہرے پہ رونقیں آئیں گی. نہیں تو میرے بھائی جو پوستیوں کی طرح زندگی گزر رہی ہے, ایک دن ایک اعلان ہوگا ایک اور پوستی کا آج جنازہ ہے معذرت کے ساتھ, وہ ایسا سویا کہ اب پولیس بھی اس کو نہیں اٹھا سکتی. مر تو سب رہے ہیں, ہم نے بھی مرنا ہے, آپ نے بھی مرنا ہے, سب نے مرنا ہے. کوئی اچھا کر کے مر جائے تو میرا خیال ہے اچھی بات ہے. کچھ لوگ دعا کر لیں گے, آپ کی اولاد دعا کر لے گی آپ کے لیے, اور اولاد پیدا کرنے میں بھی سستی نہ کریں معذرت کے ساتھ, اس کا بھی بہت نقصان ہے. پیچھے دعائیں مانگنے والے مارکیٹ سے کیا ہوں گے, شارٹ ہوں گے. بچے زیادہ ہوں گے, ایک آدھ ایسا ہو سکتا ہے نکل آئے جو بخشوا دے آپ کو, اتنی دعائیں مانگے. تو سستی تو ہے ہی نہیں نا اسلام میں. سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر چستی پیدا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. سید حسن سراج, حسن نام ہے جناب سید حسن سراج ول سید اطہر سراج پرویز. میں نے آپ کا نکاح 1.5 لاکھ مہر میں لائبہ ہارون بنت ہارون رشید سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ تھوڑا سا زور سے, جزاک اللہ جی. اچھا بھائی عبد النعیم آپ ہیں. ول شبیر احمد, میں نے آپ کا نکاح نہدہ طاہر بنت محمد طاہر سے 7.5 گرام سونا جو زیور کی صورت میں دیا جائے گا اس سونے کے عوض میں کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ تھوڑا زور سے بول دینا. جزاک اللہ جی. دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ ان کی برکتیں زوجین کو کامل طور پہ نصیب فرما. تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی حفاظت فرما. ان نکاحوں کو اللہ ان کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, خاندانوں میں محبت الفت کا ذریعہ بنا. ان کی برکتیں ان کے خاندانوں کو نصیب فرما. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ برکت دے.